شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستو، میری لائبریری میں کافی پرانے ادبی، فلمی، سیاسی رسائل اور کتابیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو لے کر کبھی کبھی ورق گردانی کرنا، یعنی صفحوں کو الٹ پلٹ کر کے سرسری انداز سے دیکھنا یا بیچ بیچ میں سے کوئی عبارت پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آدمی اس دور میں پہنچ جاتا ہے اور سمجھیں اس وقت کے زندہ کم اور بچھڑے زیادہ، یعنی دنیا سے گزر جانے والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، ہاں دکھا دے اے تصور، پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ آج میرا دل چاہا ہے کہ ماضی کی طرف دوڑ میں آپ کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ آج سے 48 سال پرانا شمع رسالہ میرے ہاتھ لگا ہے، گویا ہم نصف صدی کے زمانے میں جانے لگے ہیں، نصف صدی پہلے کے۔ شمع رسالہ بند ہوئے بھی اب کئی سال ہو گئے ہیں۔ اپنے زمانے کا یہ بہت مقبول رسالہ تھا۔ شمع کے پروانے یعنی چاہنے والے اب بھی دنیا میں بکھرے پڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اور آپ اس رسالے کی صرف ورق گردانی کریں گے۔ اگر اس کو تفصیل سے پڑھا جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے میں صرف بیچ بیچ میں کوئی لقمہ دوں گا۔ البتہ اگر آپ کسی صفحہ کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس ویڈیو کو اس جگہ پاز کر کے، یعنی روک کر، سٹل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں ماضی میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ یہ رسالہ ہے ستمبر 1971، 1971، یعنی آج سے 48 سال پہلے کا۔ سر ورق پر شاید یہ اداکارہ نادرہ کی فوٹو ہے۔ ٹائٹل کے بعد اداریہ۔ یہ رسالہ جناب یوسف دہلوی صاحب نے شروع کیا تھا، پھر ان کے بیٹوں یونس دہلوی، ادریس دہلوی، الیاس دہلوی، انہوں نے بڑی کامیابی سے پھر بعد میں چلایا ہے۔ شروع میں یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں فلمی دنیا کی، وہ فوٹوؤں کی شکل میں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مکیش اپنی بیوی کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں شادی کی سالگرہ کا۔ دلیپ کمار، مینا کماری، ہیما مالنی، راجندر کمار، راجیش کھنہ، یہ سب ان کی جو اس وقت مصروفیت تھی وہ سب فوٹوؤں کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں بڑی بڑی پھر نایاب تصویریں بھی آتی تھیں۔ ابھی یہ جلال آغا، یہ بھی اب دنیا میں نہیں رہے۔ پھر ایک فوٹو اسی رسالے میں بمبئی ٹاکیز کی بانی اداکارہ دیویکا رانی اور سہراب مودی، یہ دونوں بہت لیجنڈ شخصیات ہیں اپنے وقت کی۔ اب تو خیر یہ سب میں نے کہا نا کہ بچھڑے ہوئوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ موسیقار خیام، یہ بھی اب پچھلے دنوں ہی دنیا سے گزرے ہیں۔ مکری، بہرحال یہ سب فوٹوؤں کی شکل میں آپ یہ ساری شمع رسالے میں ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں۔ شمع رسالے کی ایک خاص بات، اس میں آنے والی فلموں کی مختصر سی کہانیاں بھی چھپا کرتی تھیں، جس کو بڑے لوگ شوق سے دیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا تھا، پران جائے پر وچن نہ جائے۔ اس فلم کے سیٹ کی یہ فوٹو ہیں۔ چین سے ہم کو کبھی آپ نے جینے نہ دیا، اس فلم کا مشہور گیت تھا۔ میں نے اس میں جو اشتہارات ہیں وہ بھی دیے ہیں، اس زمانے کے جو اشتہارات تھے۔ سیما، اس فلم کی بھی کہانی انہوں نے چھاپی ہے۔ جب بھی یہ دل اداس ہوتا ہے، جانے کون آس پاس ہوتا ہے، اس فلم کا سدا بہار گیت جو آج بھی بڑے شوق سے سنا جاتا ہے، محمد رفیع کی آواز تھی۔ بیتے ہوئے دنوں کی کچھ فلمی یادگاریں، پرانی تصویریں جی، یادیں۔ پرتھوی راج کپور، مینا کماری، بڑی بچی سی لڑکپن کی تصویر بیجو باورا کی، اور دلیپ کمار اور سریا کی یہ ٹانگیں ہیں جی۔ جانور فلم کے آصف کی، لیکن یہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، فوٹو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
बिमल रॉय और किशोर कुमार, ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। और नरगस के सेट पे मदर इंडिया, नरगस, कामनी कौशल, रहमान, सुरैया, प्रेमनाथ, बीना राय, इन दोनों ने शादी कर ली थी। बहरहाल इनकी ज़िंदगी बीना राय की बेचारी इतनी अच्छी नहीं गुजरी इनके साथ। बहरहाल जी, ये आपको पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं जी। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हंगामा फिल्म की कहानी, इस फिल्म में किशोर कुमार ने काम किया था। बहरहाल बाद में मैंने देखी थी, मुझे तो कुछ ही नहीं लगी। बहरहाल अगर आप कहानी पढ़ के अच्छी लगे तो आप इस पे इंटरनेट पे देख सकते हैं। राजेंद्र कुमार, मेरी हीरोइनें। राजेंद्र कुमार अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं जी उस वक़्त कि कौन कौन सी हीरोइन के साथ मैंने काम किया, और अपनी बात कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल और कठिन हालात में ये फिर आगे आए हैं और कैसे आए हैं। पहली फ़िल्म इनकी जोगन थी, दिलीप कुमार के साथ छोटा सा रोल था। बहरहाल असिस्टेंट डायरेक्टर रहे एस रवेल साहब के, लेकिन खैर बाद में ये बड़े ज़बरदस्त हीरो बने। और वो इन्होंने फरमाइश अदरीस देहलवी साहब की कि जी वो कुछ लिखिए। गीता बाली इनके शुरू में पहली हीरोइन थी। मीना कुमारी के साथ भी इन्होंने बहुत काम किया शुरू में। और उनके मतलब ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, सुनने वाली नहीं हैं। और बहरहाल उनकी ज़िंदगी के मतलब भी इन्होंने कुछ बातें की हैं। आप इसको ज़रा रोक के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नंदा, इसकी बड़ी तारीफ़ की है इन्होंने। नंदा भी अब पिछले दिनों गुजर गई। और माला सेना अभी अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। वैजंती माला, ये भी अपने वक़्त की टॉप। और बहरहाल अब बाद में ये सियासत में भी आ गई और शायद अब भी हैं। इनके साथ इनकी फ़िल्म गमवार बड़ी शायद मशहूर हुई थी। राही पूछे एक सवाल, रफ़ी साहब के गाने थे इसमें। साधना की इन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। और साधना भी अब पिछले दिनों तन्हाई में ही गुजर गई। और इन्होंने आर के नैयर से शादी की थी, और आर के नैयर इनसे पहले गुजर गए। और बड़े मशहूर अपने वक़्त के वो फिल्म साज और हदायतकार थे। शर्मिला टैगोर, सायरा बानो के साथ इनका अफेयर मशहूर हुआ था, लेकिन इन्होंने तरदीद की है कि ऐसी बात कोई नहीं थी। हकीकत ये थी कि हम जब भी मिलते वो दिलीप कुमार की ही बातें करती। और ये बड़ी इनका ग्रेटनेस है कि बाद में आदमी इस बात की गवाही दे के देखें ऐसी कोई बात नहीं थी। और उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है जी दिलीप कुमार के साथ, और गुजर रही है। बबीता, रणधीर कपूर की बेगम, उस वक़्त कुंवारी थी जिस ज़माने की ये बातें हैं। वहीदा रहमान और मुमताज़ के साथ ये अपनी इन्होंने यादें शेयर की हैं। मैं मुमताज़ से मजाक करता कि एक तो तुम्हारी नाक मोटी है, इस किस्म की बातें हैं। बहरहाल राखी के साथ तो ये मज़ा आता है पढ़ने का। तो मैंने इसको ज़रा जूम, इसका फॉन्ट मोटा करके इसको स्कैन किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हेमा मालिनी के साथ भी इन्होंने गोरा और काला। बहरहाल जी, यहाँ आके राजेंद्र साहब की, और अब राजेंद्र साहब भी नहीं रहे इनके। बहरहाल जी, बातें यहाँ ख़त्म होती हैं। अगले सफ़े देखते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास, बड़े मशहूर फिल्म साज, हदायतकार और अदब की दुनिया के भी ये बड़ी शख्सियत हैं। और इन्होंने इसमें इसी शमा में कुछ बातें कॉलम की शक्ल में समझ लें या आर्टिकल के उस वक़्त के क्या मसले थे, तो ये इन्होंने शेयर किए हैं अपनी बातें। और ये वो साहब हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को पहली बार वो 7 हिंदुस्तानी में चांस दिया था। और इसके अलावा भी इनकी बड़ी अच्छी फिल्में हैं।
تو بہرحال یہ بھی پڑھنے والا مضمون ہے، آپ اس کو روک کے پڑھ لیجیے گا۔ ستاروں کی دنیا، مسافر، نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا راستہ بھول گیا، یہ میرا جی کا شعر تھا۔ بہرحال یہ شمع رسالے کا سب سے مقبول جو تھا نا، کہنا چاہیے ڈائری، مسافر کی ڈائری، تو یہ ادریس دہلوی صاحب لکھا کرتے تھے۔ اور نگری نگری، نگری تو نہیں اب کہنا چاہیے اسٹوڈیو پھرتے تھے اداکاروں سے، فلمی دنیا کے لوگوں سے، ہدایت کاروں سے، تو جو پھر اس وقت کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں یا جو سکینڈل ہوتے تھے، وہ پھر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی رپورٹنگ کرنی۔ جیسے اب یہ سامنے میرے سادھنا کی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کا کوئی جھگڑا اپنے نیئر صاحب سے ہو گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ علیحدگی ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ پھر انہوں نے طریقے سے ان سے ملے، تو اچھے طریقے سے انہوں نے پھر اپنی وضاحت کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی اس وقت کے حالات تھے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی تھا، اچھا یہ اتنا مقبول ہے کہ اب بھی کافی میں پڑھتا ہوں کچھ اخباروں میں، کچھ ہفتہ روزے، کچھ، تو ابھی بھی یہ لوگ جو دوسرے ہیں ادارے، وہ اس کو پرانی جو مسافر کے نام سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر اس کو دوبارہ ری پرنٹ کر رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو روک کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ اس زمانے کی جو باتیں ہیں، یہ کوئی راکیش روشن کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، اب تو ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، تو اس وقت کیا تھے ان کے مسئلے، وہ اپنی بیوی پنکی سے کب ملے، اس قسم کی جو باتیں۔ پھر اس کے بعد اس زمانے میں جو لوگ، کوئی بیمار ہوتا تھا، کوئی وفات پاتا تھا، تو اس کی بھی خبر اسی میں آتی تھی، کون سی فلم رک گئی ہے، کون سی فلم آنی ہے، یہ راجندر ناتھ سے ملاقات تو انہوں نے کیا کہا ہے، دلیپ کمار نے اس فلم کے متعلق پھر کب ملو گی، تو اب کیا ہے اس کا حساب۔ تو یہ ساری باتیں رشی کیش مکھرجی اور یعنی کہ کافی لوگوں سے یہ ملتے تھے، اور لوگ کافی اس ڈائری کو پسند کرتے تھے۔ یہ سجیت کمار کی بات ہو رہی ہے سامنے، وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، اداکار سریندر وہ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا نا کہ چلیں پیچھے کی طرف، ماضی کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ اگر یہ ان کی ڈائری پڑھیں گے تو یہ پچھلے زمانے کی ایک دوڑ ہی ہے۔ اور میرے سامنے جو نام آ رہے ہیں، IS جوہر، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کو اگر تفصیل سے پڑھیں تو پھر یہ بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، بور ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک تجربہ ہی کیا ہے، اور تجربہ کرتے رہنا چاہیے، تو تجربہ چل بھی سکتا ہے اور یہ فلاپ بھی ہو سکتا ہے۔ اینڈ پہ لکھا ہے جی کہ اس وقت رنبیر کپور کی شادی کا سلسلہ چل رہا تھا اداکارہ ببیتا سے، تو راج کپور کے قریبی حلقوں سے پتہ چلا ہے۔ بہرحال جی، اس رسالے میں اداکارہ سردار اختر کا بھی ایک خط بلکہ اشتہار شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے سفارش کیا کہ میں نے ہلچل فلم میں کام کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ سردار اختر اور بہار اختر یہ دو بہنیں تھیں۔ بہار اختر نے AR کاردار سے شادی کی تھی، اور سردار اختر نے محبوب خان سے۔ اور بہرحال انہوں نے اپنے وقت کی یہ بہت مشہور اداکارہ تھیں اور ڈانسر بھی تھیں۔ شروع میں انہوں نے تھیٹر میں کام کیا، ہلچل کے بعد انہوں نے ایک فلم بندے ہاتھ میں بھی کام کیا، OP رہلن کی فلم تھی۔ 84 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ممبئی میں یہ دفن ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک خاصے کی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس میں ایک کالم یہ بھی ہوتا تھا سوال و جواب کا، لوگ پوچھتے تھے ہم مینا کماری کی آنے والی فلمیں کون سی ہیں، اور یہ بھی بڑا مقبول تھا، اور یہ جواب کسی وقت بڑے وہ مزاحیہ انداز میں یہ دیتے تھے،
اور شاید یہ ادریس دہلوی دیتے تھے، اور بیچ بیچ میں لطیفے بھی اس میں۔ بہرحال یہ بھی بڑا مقبول تھا۔ ایک یہ جشن سالگرہ کہ اس ماہ میں کون کون سے لوگ پیدا ہوئے، اور وہ پھر ساتھ ان کا ایڈریس ہوتا تھا، جیسے یہ سادنا، اور وہ پھر لوگ ان کو خط لکھتے تھے تو وہ پھر جواب بھی دیتے تھے، پھر اگلی دفعہ وہ پھر رپورٹ بھی دیتے تھے اسی رسالے میں شمع کے بھی ہم نے یہ ان لوگوں کو جواب بھی دیا ہے۔ فلمی کہانیاں پہ تبصرے، یہ دستک فلم تھی راجندر سنگھ بیدی کی، بڑی اچھی تصویر، بہرحال اس پہ یہ تبصرہ ہے۔ ہلچل جو بھی آپ نے سردار اختر کی بات سنی ہے، تو بہرحال کیسی فلمیں ہیں یہ اچھی ہوتی تھیں، یہ بہرحال اچھے طریقے سے یہ کسوٹی کے عنوان سے یہ پرکھتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ معمولی فلم ہے، یہ اچھی فلم ہے، یہ بی گریڈ ہے۔ بہرحال یہ آپ سارا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، جیسے وہ میں نے کہا یہ بازگشت آ گیا سامنے، کہ اس سے پچھلے جنہوں نے سالگرہ پہ ان کو خط لکھے تھے، پھر اور بھی جو لوگ پوری دنیا میں شمع کو لکھتے تھے، تو وہ سارا یہ خط و کتابت کی شکل میں یہ ساری یہ چیز آ جاتی تھی۔ کسی نے یہ افسانوں پہ تبصرہ کیا ہوا ہے، یا واحدہ تبسم کا کوئی چھپا ہوگا اس سے پچھلے پہ۔ تو بہرحال جی یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ شمع رسالہ صرف فلمی نہیں تھا، بلکہ اس میں ادبی حوالے سے بھی بڑی بڑی اچھی کہانیاں اور غزلیں، جن کا بہرحال یہ ہے کہ ایک ادب میں بھی ان کا مقام تھا۔ بڑی معیاری کہانیاں، افسانے، اور جو تھے واجدہ تبسم کے افسانے تھے۔ بہرحال یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں، آپ ان کو روک کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک معیار تھا اس رسالے کا۔ اور جس کی کوئی کہانی چھپا کرتی تھی وہ بھی اول تو ویسے ہی بڑے مشہور ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اچھی کہانی تھی نئے کسی کی تو وہ بھی ایک مستند لکھاری مانا جاتا تھا۔ تو یہ سارے رسالے پرانے میرا شوق ہے، میں نے بڑے عرصے سے یہ اکٹھا کرتا رہتا ہوں۔ لاہور مال روڈ پہ آج بھی سنڈے کے سنڈے، اتوار کے اتوار ایک مارکیٹ لگتی ہے فٹ پاتھ پہ، پرانی نارکلی، نیلا گنبد، اور وہاں جو سنگم ہے مال روڈ کا، وہاں بکھری ہوتی ہیں اور بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں۔ سنڈے بازار بھی اس کو ہم بولتے ہیں۔ تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں، مہینے 2 مہینے بعد، تو یہ رسالے وغیرہ مجھے پرانے کبھی کبھار مل جاتے ہیں۔ اور اس کی مووی بھی میں نے میرا ایک اور چینل ہے شاہکار پاک، یہ میں اس پہ اس کا ایڈریس لکھ دیتا ہوں، سیدھا ہے، یہ شاہکار اردو ہے، وہ شاہکار پاک، اور وہ ٹریول کا یہ جو محلے کی وہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں، اور خاصا پسند کیا جاتا ہے۔ پنجابی میں ہے، پہلے میں نے اردو ہی بولی تھی، لیکن چونکہ عام بول چال پنجابی ہے تو میں اس کا لنک دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں۔ ان 2 ویڈیوز ہیں میرا خیال ہے، یہ کتابوں کی جو خریداری ہم لوگ کرتے ہیں، وہ جو ماحول ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو پسند لگے تو اس چینل کے بھی بڑے اچھے ہیں۔ بہرحال یہ جو کتابوں والا چینل ہے، یہ پھر یہی میں نے شروع کیا علیحدہ نام سے۔ شمع کے جو آخری صفحات ہوتے تھے، یہ مہمیں ان کے نکلتے تھے، اس کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ بہرحال میں نے یہ پورا رسالہ ہی آپ کو دکھا دیا ہے، اور آپ کے لیے ایک گفٹ سمجھیں کہ میں نے اس رسالے کی PDF فائل بھی ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ آپ وہاں کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ سلسلہ اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیجئے، اور اگر نہیں اچھا لگا پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑے شوق سے اس کو ڈس لائک کریں۔ زیادہ ڈس لائک ہوئے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ سلسلہ پسند نہیں ہے، پھر یہ ہوگا کہ میری گلی میں ایک ردی والا آتا ہے
یہ سارے پرانے رسالے میں اس ردی والے کے دوں گا، پھر آپ بھی آرام کیجئے گا، میں بھی آرام کروں گا۔ اور چلتے چلتے سید ضمیر جعفری کا یہ شعر سن لیجئے۔ یہ دو طرفہ آرام سے مجھے یہ یاد آ گیا، میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ پڑھتے، دیکھتے اور سنتے رہیے۔ شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔